اوکے، السلام علیکم بچوں. آج ہم اپنے لیکچر نمبر 9 کے ساتھ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے آخری 2 بند کی تشریح پڑھیں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میر انیس اس کے شاعر کا نام ہے، اور وہ ان کے مرثیہ نگاری میں ان کو مرثیہ نگاری کا امام مانا جاتا ہے. ان کی مرثیہ نگاری میں تصوراتی انداز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس منظر پر خود موجود ہو اور اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہو. بند نمبر 5 کا پہلا مصرع آج ہم پڑھتے ہیں کہ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. اس بند کے پہلے مصرعے میں میر انیس کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ شیر جو تھے، جو عام طور پر جنگلوں میں پھرنے والا جانور ہے، وہ بھی اس دن اپنی کچھار میں یعنی غار میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. دھوپ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بھی باہر نکلنا اس دن پسند نہیں کر رہا تھا. کہ آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آہو ہرن کو کہتے ہیں، سبزہ زار جانوروں کے چرنے کی جگہ. کہ ہرن بھی اس دن گھاس کھانے کے لیے باہر نہ نکل رہے تھے، بلکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ہم باہر نکلے تو دھوپ میں کہیں جل نہ جائیں. آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، آئینہ مہر یعنی سورج کا شفاف آئینہ، مقدر گرد آلود گرد سے اٹا ہوا، یعنی سورج بھی اس دن گرد سے اٹا ہوا معلوم ہوتا تھا کہ اس پر بھی گرد و غبار چھایا ہوا تھا، کہ اس کی دھوپ بھی بالکل شفاف نہ تھی لیکن تیز اتنی تھی کہ اس میں باہر نکلنا بھی بہت مشکل تھا. گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، یعنی زمین پر موجود گرمی کی شدت کو آسمان بھی اوپر محسوس کر رہا تھا. اب اس میں میر انیس زمین اور آسمان کے فاصلہ ہونے کے باوجود، ایک طویل فاصلے کے باوجود یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ زمین پر پڑنے والی جو گرمی تھی، زمین جتنی گرم تھی اس چیز کو آسمان بھی اتنی دوری پر محسوس کر رہا تھا. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، مضطرب بے چین بے قرار، زمانہ مخلوق خدا. کہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ زمین پر جتنی بھی مخلوقات تھیں، چاہے وہ خشکی کی تھیں، پانی کی تھیں یا ہوا کی تھی، سبھی گرمی سے بے چین اور مضطرب تھے کہ کیا اتنی گرمی پھر کبھی زمین پر پڑے گی. بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. زمین گرمی کی شدت سے اتنی زیادہ گرم تھی کہ اگر زمین کے اوپر کوئی دانہ گر جاتا تھا تو وہ فوراً بھن جاتا تھا، یعنی جل جاتا تھا. بھن جانا، جل جانا. بند نمبر 6، گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو موج سیخ تک آئی کباب تھی. بند نمبر 6 کے پہلے مصرعے میں میر انیس اپنی تصوراتی آنکھ سے جو منظر پیش کر رہے ہیں، گرداب پانی کا بھنور، شعلہ جوالا یعنی وہ شعلہ جس کو گھما کر ایک گولائی کی صورت میں گھما کر ایک دائرے کی شکل میں دکھایا جاتا ہے. گمان، شک، شبہ یا خیال. میر انیس کہتے ہیں کہ پانی میں پیدا ہونے والے بھنور پر ایک گول گھومنے والے شعلے کا گمان ہوتا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پانی میں آگ لگی ہوئی ہے. انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، انگارے کوئلے، جلتے ہوئے کوئلے، حباب پانی کا بلبلا، شرر فشاں آگ برسانے والا یا انگارے برسانے والا. شاعر کہتے ہیں کہ پانی میں پیدا ہونے والے بلبلے جو تھے ان پر گرم جلتے ہوئے کوئلوں کا سا گمان ہوتا تھا کہ جیسے چنگاریاں برس رہی ہوں ان شعلوں میں، ان
بلبلوں میں سے، کہ جب بلبلا ایک پانی کے اوپر سے پھٹتا ہے تو اس کے چند چھوٹے چھوٹے قطرے جو ہیں وہ اڑ کے ادھر ادھر گرتے ہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے قطروں پر یوں لگتا تھا جیسے انگارے ادھر ادھر بکھر رہے ہوں۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، منہ سے نکلنا مطلب منہ سے زبان باہر نکل آنا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہونا کہ زبان تک منہ سے باہر نکل آئے۔ ہر ایک موج کی زباں مطلب ہر ایک جو پانی کے اندر رہنے والا جانور تھا، گرمی اتنی زیادہ تھی کہ جس کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے پانی کے اندر رہنے والے جانوروں کی زبان بھی منہ سے باہر نکلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، نہنگ مگرمچھ۔ میر انیس کہتے ہیں کہ مگرمچھ پانی اور خشکی دونوں کا جانور ہے۔ پانی میں گرمی خشکی پر تو اس کو محسوس ہو ہی رہی تھی، لیکن پانی کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کو اتنی زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ بالکل پانی کی تہ کے اوپر آ گیا تھا۔ تو جب پانی میں ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک بے چینی، ایک اضطراب تھا اس کی طبیعت میں کہ اب گرمی کس طرح سے کم کی جائے۔ پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی۔ روز حساب مطلب قیامت والے دن کی گرمی، کہ پانی بالکل آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا، تپتا ہوا، کھولتا ہوا، کہ جیسے قیامت کے دن کی گرمی بس آج ہی پیش آئے گی۔ ماہی جو موج سیخ تک آئی کباب تھی۔ ماہی مچھلی، موج سیخ پانی کی لہر یا پانی کی سطح بھی کہا جا سکتا ہے، کہ مچھلی پانی کے بالکل نچلے حصے میں، نچلی تہہ میں رہنے والا جانور ہے، لیکن نیچے بھی اس کو اضطراب اور ایک گھٹن کا احساس تھا، جس کی وجہ سے پانی سے باہر آ کر جب وہ سانس لیتی تھی تو لگتا تھا کہ ابھی یہ کباب بن جائے گی۔ مچھلی جو تھی پانی کی سطح کے اوپر آتے ساتھ ہی مر جاتی تھی۔ جس طرح کباب کو آگ پر رکھیں تو وہ بھننا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح مچھلی جب پانی کی سطح کے اوپر آتی تھی تو وہ کباب کی طرح جل کر گر جاتی تھی۔ یہ تھا بچوں ہمارا آج کا میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا آخری لیکچر۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ، ایک نئی نظم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔